अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ साजिद रज़ा तैयब अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ। ख़वातीन और हज़रात, हम इस वक्त पुरानो डी फारो से एक और ख़ूबसूरत आइलैंड पुरानो के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके लिए निस्बतन बड़ी फेरी है। जिस फेरी पे हम पहले आए थे जो वीनस से चली थी मुरानो के लिए, ये उससे निस्बतन दुगनी बड़ी है और बड़ा एक छोटे से जहाज़ का और फेरी का की लुत्फ़ देती है। और हम इसमें सवार होकर रवाना हो चुके हैं। ये आप अंदर का मंज़र देख सकते हैं, बड़ी कश्ती है और ये बाहर का मंज़र है। यहाँ अर्श पे खड़े होने की इजाज़त है, इसके छत के ऊपर भी जाने की इजाज़त है। कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, हम भी कोशिश करेंगे वहाँ से दिखाएं। और ये हम चमकदार धूप निकली हुई है, आसमान निस्बतन साफ़ है और नीला है और दूर दूर तक पानियों को नीला करके दिखा रहा है। और जिस आइलैंड पर हम जा रहे हैं उसकी शोहरत भी यही है कि वहाँ रंग बिरंगे कलरफुल स्कीम के घर हैं और ये हम मुरानो की हदूद को छोड़ रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये समंदर में पूरी तरह रास्ते और सड़कें जो हैं वो इन जो लकड़ी के ये पोल लगे हुए हैं इनके साथ मेंशन की हुई है। और ये गाड़ी जो अब जा रही है, आप देखिए बिल्कुल अपने रास्तों के अंदर से मुड़ती हुई ये निकल रही है। आपको इन्हीं रास्तों के साथ ही सड़कों का तयन करना है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं, ये सड़कें हैं, ये दूर तक आपको सड़क नज़र आ रही है। ये दोनों तरफ लकड़ी के जो लगाए गए फूल और उनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, ये सड़क है। और इसी के राइट साइड पे हम ड्राइव कर रहे हैं और ये खूबसूरत मंज़र आपको समंदर का नज़र आ रहा है। ये इस अर्श का अगला हिस्सा है और यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भी 15-20 सीटें रखी हुई हैं और यहाँ से फ्रंट रो में खूबसूरत मंज़र देखने में नज़र आता है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये है रास्तों का मंज़र। ख़वातीन और हज़रात, हम मुरानो पहुँच चुके हैं और ये पुरानों से जो पिछला स्टॉप था ये एक छोटा सा जज़ीरा था। इसको एक लकड़ी के पुल के साथ मुरानो के साथ जोड़ा गया है और ये पुरानों की जो स्पेशलिटी है। यहाँ से आप देखना शुरू कर दें, ये रंग बिरंगे घर और ये खूबसूरत माहौल और पुरसकून मौसम। ये बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है वीनस के टूरिस्ट की। यहाँ लोग बड़ी तादाद में देखिए यहाँ से भी उतरेंगे और यहाँ वापस जाने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट की यहाँ मौजूद है। और ये हम उतर के पुरानों की से ज़मीन पर पहुँच चुके हैं और ये देखें ये किसी तादाद में लोग इस शिप से निकले हैं। इस शिप में हम यहाँ पुरानों पहुँचे हैं। ये उन शिप्स और वाटर बोट से और वाटर बसेस से कहीं बड़ी थी जो हमें यहाँ लाई थी। और ये एक डिसिप्लिन है, एक रास्ते से मुसाफिर उतर रहे हैं आने के लिए वापस। ये दूसरा रास्ता है, ये एक बड़ा स्टेशन है और इसमें ये देखें ये बोट है जिससे अभी हम उतरे हैं और ये इसमें अब मुसाफिरों की बड़ी तादाद में सवार हो रही है। इससे आपको सिर्फ ये बताना मकसूद है कि ये एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और एक बड़ी डेस्टिनेशन है मुसाफिरों के लिए। दूसरी वाटर बोट वहाँ तैयार खड़ी है जब उनको वापस लेके जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये हम मुरानो के ऊपर लगे और यहाँ उसके रंग बिरंगे घर आपको आप दिखाएंगे। ये थोड़ा समंदर है, तकरीबन शाम से थोड़ा पहले का वक्त है। और पुरानो शहर में एक बड़ा खूबसूरत म्यूज़ियम है, लेस म्यूज़ियम, जिसको भी बड़ी तादाद में लोग विज़िट करते हैं। तो ये बिल्कुल रंग बिरंगे घर शुरू हो चुके हैं पुरानों के मुख्तलिफ कलर स्कीम के साथ और यही इसकी इनफरादियत है। बाकी चीज़ें यकीनन और भी खूबसूरत इसमें मौजूद होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो इसके रंग बिरंगे घर देखने के लिए आते हैं। ये एक ख़ास सिमत में ज़्यादातर टूरिस्ट आ और जा रहे हैं, तो हम भी इधर का रुख करते हैं। यकीनन इस तरफ कोई या सिटी सेंटर है या कोई दिलचस्प टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद होंगी। तो आइए हम इन रंग बिरंगी गलियों में से होते हुए इसी रास्ते का इंतखाब करते हैं और आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये गली में हम दाखिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ रंगों के घरों के और शॉप्स के दरमियान में से होते हुए हम आगे की तरफ छोटा सा ये आइलैंड है और ये एक अंदर का मंजर है।
ابھی ہم اندر داخل ہوئے تو چھوٹی سی کینال کہیں اس کو یا روڈ کہیں، اور یہ ادھر والے حصے کو اور پھر ادھر والے حصے کے ساتھ اس برج کے ذریعے جوڑا گیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی برجز وہاں ہوں گے، اور بھی وہ ایک برج ہے، اور بس اتنا ہی ہے یہ، کیونکہ اس کے آگے سمندر کا منظر صاف نظر آ رہا ہے، تو کوئی بہت بڑا آئی لینڈ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے بہت خوبصورت ہے۔ اور اس لیے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اٹالین لوگوں نے اور وینیشینز نے کوئی چپا زمین کا خالی نہیں چھوڑا ہے، جہاں بھی ان کو خالی زمین نظر آئی ہے سمندر کے اندر انہوں نے فوراً اس کے اوپر آباد کاری کی ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح کا آئی لینڈ لگتا ہے مجھے، ایک چھوٹا سا آئی لینڈ، اور اس کو بھی آباد کر کے یہ بمشکل مجھے تو ایک پورا ایک اسکوائر یعنی ایک مربع بھی نہیں لگتا ہے، جسے ہم 25 ایکڑ کہتے ہیں، شاید اتنا بھی نہ ہو، اچھے جائے کہ میں ایک مربع کلومیٹر کا ہوں شاید، یہ اس سے ملتا جلتا، لیکن اس کو بھی آباد کر کے، اور اس کا یہ ابھی میں رپورٹ پہ دیکھا ہے کہ اس آئی لینڈ کے لوگوں کا واحد جو ذریعہ روزگار ہے وہ یہی ٹورزم انڈسٹری ہے۔ سیاحوں کا بڑی تعداد میں یہاں آنا اور یہاں خرید و فروخت کرنا، یہاں ہوٹلوں میں رہنا، یہاں کھانا کھانا، ان کا آنا، بس یہی جو ہے وہ اس کا ذریعہ روزگار ہے یہاں کا۔ اور اسی طرح کے جو دیگر آئی لینڈس ہیں، خود وینس کا بھی سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے ٹورزم انڈسٹری۔ یہ دیکھیں ہر طرف خوبصورت کلرفل ہاؤسز، اور یہ ایک اور برج کے ذریعے شہر کے دوسرے حصے کو جوڑا ہوا ہے۔ یہ وہی کینال ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے، اور بس یہاں سے آگے یہ سمندر صاف دکھائی دے رہا ہے، وہاں تک گھروں کی آخری حد ہے۔ اور یہ آپ نے فرمایا یہ وہی کینال ہے جس کی یہ سائڈ سمندر کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی یہ سائڈ بھی سمندر کی طرف جا رہی ہے۔ درمیان میں یہ جو بے شمار کشتیاں آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہیں، یہ واٹر بوٹس، یہ لوگوں کی ذاتی ملکیت ہوں گی، جسے ہم اپنے گھروں میں اسکوٹر، کاریں اور اپنی سواریاں رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں یہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ لوگوں کی ذاتی استعمال میں، جن کے اوپر مکمل طور پر ایک خاص کپڑے سے ڈھکی کھڑی رہتی ہے، جب وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اتارتے ہیں تاکہ یہ بارش سے دھوپ سے خراب نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ ہر جگہ یہی، اور یہ ایک چھوٹی سی کینال میں یہ اتنے سائز کی ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہیں، کراس بھی کر سکتی ہیں، اور ان کے درمیان میں بھی کچھ جگہ یہ خالی ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کی ذاتی جو ٹرانسپورٹ ہے، اور یہ اس کے استعمال وقتاً فوقتاً ظاہر تبھی کرتے ہیں جب ان کو اس کی ضرورت ہو۔ ادروائز یہاں پبلک ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ میں نے جو مین اسٹیشن تھا روما کا، اس سے پوچھا کہ رات کو آخری گاڑی واٹر بس وہاں سے کتنے بجے آئے گی پرانوں سے، تاکہ میں ٹائم پہ واپس پہنچ سکوں۔ اس نے کہا اس بات کی آپ فکر نہ کریں، ساری رات ٹرانسپورٹ چلتی رہتی ہے، تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جب بھی چاہیں جتنی دیر چاہیں وہاں رہیں، اور جب آپ کا دل کرے آپ واپس آ جائیں، اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ساری رات ٹرانسپورٹ ان آئی لینڈس کے درمیان اور وینس کی جو سینٹر ہے، سٹی سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں، روما جو مین اسٹیشن ہے، ٹرین اسٹیشن اور بس اسٹیشن ہے، اس کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ دیکھیں ابھی یہ دونوں سائڈوں پہ واٹر بوٹس کھڑی ہیں، لیکن درمیان میں اتنی جگہ پھر بھی خالی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک اسی طرح کی ایک بوٹ یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ ابھی اسی برج کے اس کو کراس کرے گی، اور یہ دیکھیں اور یہ جا رہی ہے، یہ جہاں آ کر انہوں نے موڑ کاٹا ہے، اور یہ ریورس کرتے ہوئے آپ کو دوسری اس میں، اور ریورس بھی وہ کس کمال کے ساتھ کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی جیسے گاڑی ریورس کرتے ہیں۔ اب یہ ریورس موڈ میں وہ اپنے پارکنگ کی جگہ پر لے جائیں گے، اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنی پارکنگ والی جگہ میں بڑی کمال کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ تو یہ بازار ہے، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں، تو میں کوئی اور بھی مزید دلچسپی نظر آپ کو اس کے دکھاؤں گا۔ اور یہ برانو آئی لینڈ کے شہر کا اگلوتا چرچ ہے، اس کا یہ لینڈ مارک ہے، لیکن مجھے پیسا کے ٹاور کی طرح یہ بھی تھوڑا ترچھا اور ٹیڑھا فیل ہوتا ہے، اور ایک سائڈ پہ جھکا ہوا ہے، شاید اتنا زیادہ نہ ہو لیکن اچھا خاصا جھکاؤ اس کا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ رائٹ سائڈ پہ جھکا ہوا ہے، اور یہ بالکل سمندر کے کنارے پہ، اور حیرت ہے کہ انسانوں نے اتنے دور دراز سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس پر بھی مذہب کو مقدم رکھا ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں۔ اور ان کلرفل ہاؤسز کی کوئی وجہ اس کی بھی بظاہر نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں کے لوگوں نے کس طریقے سے یہ سوچا ہوگا کہ گھروں کو مختلف رنگ دیے جائیں، اور یہاں نیلے، پیلے، لال، گلابی، سبز اور طرح طرح کے رنگ، بعض انتہائی سوفیت دیکھیں، اور اس طرح کے یہ گھر دیکھیں، پرانے ہیں گو، لیکن پینٹ ان کے اوپر بات پہ بالکل نیا اور فریش لگ رہا ہے۔
اور یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ٹاور اس سائڈ سے